نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو انہم، اور اگر یقیناً وہ لوگ بے شک اقامو قائم ہوتے التورات تورات پر والانجیل اور انجیل پر وما انزل الیہم من ربہم اور اس چیز پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی لآکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو وہ کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے بھی اور پاؤں کے نیچے سے بھی. منہم امت مقتصدۃ، ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں، کچھ طبقے ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ افراد ہیں وہ درمیانے ہیں. وکثیر منہم، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ساء ما یعملون، وہ ہیں جو کر رہے ہیں وہ برا عمل ہے. گزشتہ آیات کی طرح اس آیات میں بھی اللہ رب العالمین نے یہود اور نصارہ کی مذمت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کو کہ ہم آپ کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور اس وجہ سے نہیں مانیں گے کہ آپ ہمیں اس بات سے روکتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو چھوڑ دیں. تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، اس وجہ سے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں. تو اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ماننے والے ہوتے تو اللہ رب العالمین ان کو اتنا رزق دیتا کہ آسمان سے بھی ان کے اوپر رزق برستا، ان کے اوپر رحمتیں برستی، اور زمین سے بھی ان کے لیے خزانے نکلتے، اور اللہ رب العالمین بے شمار ان کو رزق دیتا. تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین جو ان کو تھوڑا بہت رزق دے رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. امت مقتصدہ، درمیانے لوگ جو اچھے لوگ ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، جنہیں پتہ چلا کہ دین حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، انہوں نے یہودیت چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لیا. فرمایا کہ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو برا عمل کرنے والے ہیں، برا فعل کرنے والے ہیں. اسی آیات کو محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات جو ہے اللہ رب العالمین کی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو نافرمانی ہے یہ انسان کے لیے تنگ دستیاں پیدا کر دیتی ہے، رزق کی فراوانی ختم ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اگر تم میں سے کچھ لوگ جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیں گے تو اللہ رب العالمین ان کی معیشت تنگ کر دے گا، یعنی ان کے رزق کو تنگ کر دے گا، ان کے دنیاوی معاملات کو تنگ کر دے گا، سلب کر لے گا. وہ دنیا کے اندر پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے. اور ذکر کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر کو ہم نے نازل کیا، یہ قرآن اس کو ذکر کہا، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. یعنی گزشتہ جو کتابیں نازل ہوئی ان کی حفاظت کرنا یہود و نصارہ کی ذمہ داری تھی، ان پر عمل کرنا ان کی ذمہ داری تھی. اگر ان پر وہ عمل کرتے، ان کی حفاظت کرتے تو اللہ رب العالمین ان کے لیے اتنا رزق دیتا، ان کو دنیا کے اندر ایسی ایسی نعمتیں دیتا کہ وہ حیران و پریشان ہو جاتے کہ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمتیں. انہوں نے نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کو ناراض کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی ایسی مذمت بیان کی کہ قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ جا بجا یہود و نصارہ کی مذمت کو بیان کیا ہوا. اب اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ان جیسے نہ بننا، ناشکر نہ بننا، اللہ کی کتاب کو بھلانا بھی نہ، اللہ کی کتاب کو سلب نہیں کرنا، اور اللہ رب العالمین کی کتاب کے ساتھ تعلق بھی رکھنا، اس کتاب کو یاد کرتے رہنا، پڑھتے رہنا. ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ پاک ایسی قوم ہے جو قرآن پاک کو پڑھتے نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں پڑھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے. ایسے لوگ، ایسی قومیں، ایسے افراد اللہ رب العالمین ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھیں گے، پڑھ کر کے اس کو چھوڑ دیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے. پر میں ایسے لوگ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر یعنی قرآن ہو،
یا پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی پیغمبر علیہ السلام کے اوپر حدیث مبارکہ ہے، ان کو پڑھنا، ان کو سیکھنا، ان کو سکھانا، ان پر عمل کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ یہ آیات کہ انسان کے اوپر اللہ رب العالمین رزق کی فراوانی کر دیتا ہے۔ آج ہم سب لوگ پریشان ہیں رزق کے حوالے سے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اگر میری نافرمانی کرو گے تو پھر میں تمہاری معیشت کو سلب کر لوں گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔